سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ناظرین ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے کانوں تک. یعنی یہ مردوں کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں. تو یہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یہ تکبیر تحریمہ ہے کہ جو نماز کی شرائط میں بھی ہے اور نماز کے فرائض میں بھی ہے. اگر کسی نے یہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر صحیح طریقے سے ادا نہیں کی تو ظاہر ہے کہ پھر جو بنیادی شرط ہے وہی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی تو اس کی نماز کا آغاز بھی نہیں ہو سکے گا. تو دونوں ہاتھوں کو بھی صحیح طریقے سے اٹھایا جائے کہ قبلے کی طرف ہوں اور انگوٹھوں کے کنارے کانوں کی لو سے لگ جائیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے نماز کا آغاز کریں کہ جو اس کی سنتیں ہیں یا جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں ہم اس کو پورا کریں. اس کے بعد ناظرین ہم چونکہ تکبیر تحریمہ جو کہتے ہیں یا ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ کھڑے ہو کر ہم تلاوت کرتے ہیں. تو کھڑے ہونے میں بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے, توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اپنے طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں, بے توجہی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم اپنے پاؤں میں بھی غور نہیں کرتے کہ ہمارے پیر کس طرف ہیں, جبکہ ہمیں قرآن مجید نے حکم فرمایا کہ فول وجہک شطر المسجد الحرام, اپنی پوری ذات کو تم مسجد حرام کی طرف کر لو. یعنی قبلہ رخ ہونا جو ضروری ہے وہ ہمارے پورے جسم کے لیے ہے. تو جس طریقے سے ہمارا چہرہ, ہمارا سینہ, ہمارا پورا جسم قبلے کی طرف ہوتا ہے ناظرین, اسی طریقے سے ہمارے پیر جو ہیں وہ بھی بالکل قبلے کی طرف ہونے چاہیے. بعض لوگ اس طریقے سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے پیروں کا جو رخ ہے وہ قبلے سے ہٹ کر ہوتا ہے, بالکل ترچھے پیروں کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے, نماز کے آداب کے خلاف ہے. لہذا ہم نماز میں اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ ہمارے دونوں پیر قبلے کی طرف ہوں, اور پھر جب ہم اپنے ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھائیں تو وہ بھی قبلے کی طرف ہوں, اور صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ اکبر, یہ صحیح تلفظ ہے, ہم یہ تلفظ کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نیچے لائیں. اور مرد حضرات کے لیے طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ناف کے نیچے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اس الٹے ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھ لیں اور پھر سیدھے ہاتھ کو اس کے اوپر لا کر اپنے اس گٹے سے اس کو گرفت میں لے لیں, اس طریقے سے کہ 3 انگلیاں یہ کلائی کے اوپر رہیں گی اور جو چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ہے اس سے اس کلائی کو گھیرا ڈال دیا جائے گا. اس طریقے سے ہم اپنے ہاتھ کو باندھ لیں. تو یہ ہاتھ باندھنا کہلاتا ہے, اور یہ نماز کی تمام سنتیں ہیں. ان میں کچھ چیزیں جو فرائض میں سے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں, کچھ واجبات ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں, اور کچھ چیزیں سنتوں میں سے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے ہم نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں تاکہ جب ہم نماز ادا کریں تو اس کی روشنی میں ہم اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. ناظرین پھر اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں. یعنی ثنا کے اندر بھی ہمیں اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تلفظ ٹھیک ہوں, جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں وہ درست طریقے سے ہم پڑھیں. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک رٹی رٹائی ثنا کو یاد کر لیتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک, اور پورے الفاظ پڑھتے ہیں مگر ان کو وہ صحیح تلفظ نہیں آتے ہیں, غلط سلط الفاظ غلط سلط تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ناظرین ہمیں اس بارے میں بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہم اسکرین پر اس وقت ثنا کو ملاحظہ کر رہے ہیں, میں اس کے تلفظ کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تلفظ کی اصلاح کریں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. ایک مرتبہ دوبارہ اس کو آپ سماعت فرما لیں اور اپنے تلفظ کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ہو سکے تو میرے ساتھ آپ حضرات بھی مل کر پڑھیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. ناظرین یہ ہے ثنا سبحانک اللہم, جو کہ نماز میں سنت ہے. چاہے ہم اپنی اکیلی نماز پڑھیں تب بھی اور امام کے پیچھے پڑھیں تب بھی یہ ثنا پڑھنا بہرحال سنت ہے. اس کے بعد ناظرین پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی ہم سورت ملاتے ہیں, اور سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر پورا کہہ دیتے ہیں کھڑے کھڑے اور پھر رکوع میں جاتے ہیں. بعض لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. یعنی جب ہم رکوع کے اندر جا رہے ہوں تو اللہ اکبر کی ادائیگی بھی صحیح تلفظ کے ساتھ ہو رہی ہو, یہ نماز کا بہتر طریقہ ہے. اس کے بعد پھر رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے آداب ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مردوں کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں کو صحیح سے پکڑ لیں اور اپنی ٹانگوں کو بالکل مضبوطی کے ساتھ اس طریقے سے کھڑا رکھیں کہ ان میں کوئی لچک اور نرمی نہ ہو, اور اپنے انگلیوں سے اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے گرفت میں لے لیں, اور اپنے پیروں کا جو رخ ہے وہ بھی سیدھا رکھیں کہ جیسے نماز ہم نے شروع کی تھی قبلے کی طرف رخ کر کے, تو اسی طریقے سے اپنے پیروں کا رخ بھی بالکل سیدھا رکھیں. اور اپنی پشت جو ہم رکوع میں جب گئے ہیں تو پشت بھی ناظرین بالکل سیدھی ہونی چاہیے, اور اس طریقے سے سیدھی کہ جو سر ہے ہمارا وہ بھی پشت سے اونچا یا نیچا نہ ہو, یعنی سر اور پشت کی لیول بالکل برابر ہو, اس طریقے سے کہ اگر
کوئی پیالہ رکھ دیا جائے پانی سے بھرا ہوا تو وہ گرنے نہ پائے، اس طریقے سے بالکل رکوع سیدھا ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع میں ہلکا سا جھکتے ہیں، پشت بھی سیدھی نہیں کرتے، اگر پیالہ رکھا جائے تو وہ بھی نیچے گر جائے گا، پانی بھی گر جائے گا، اس طریقے سے بعض لوگ رکوع کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل رکوع کے اندر اتنا جھک جاتے ہیں کہ وہ لیول نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم بالکل سیدھے طریقے سے رکوع کریں کہ ہماری پشت اور ہمارا سر یہ دونوں کے دونوں برابر ہوں۔ یہ مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا جھکیں گی اس طریقے سے کہ بالکل ان کی پشت اور سر نیچے کی طرف نہ جائیں، برابر نہ ہو، کہ یہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ عورتوں کے طریقے میں ہم اس کو الگ سے علیحدہ سے بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ ناظرین۔ مردوں کے لیے طریقہ یہی ہے کہ وہ بالکل اپنی پشت اور سر کے لیول کو برابر کر دیں۔ اس کے بعد ناظرین پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ جملہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ہم ادا کریں۔ بہت سارے لوگ اس کا تلفظ بھی صحیح نہیں جانتے، غلط سلط طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ صحیح تلفظ ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ ہم یہ جملہ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، یعنی جب ہم رکوع سے اٹھ رہے ہوں تو یہ جملہ ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہو، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ البتہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں گے تو یہ جملہ امام کہے گا اور ہم مقتدی جو ہیں وہ صرف ربنا لک الحمد کہیں گے، اور جب ہم اکیلے نماز پڑھیں گے تو ہم یہ دونوں جملے خود ہی کہیں گے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جب ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہم کہیں گے ربنا لک الحمد۔ یہ جملہ بھی ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، ربنا لک الحمد۔ اس کے اندر بعض روایتوں میں اضافہ آیا ہے کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اگر موقع ہو تو امام کے پیچھے یہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس جملے سے واقف ہوتے ہیں، وہ اس کو ادا بھی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کسی نمازی سے جب یہ جملہ سنا تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے یہ جملہ ادا کیا، یعنی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے یہ جملہ کہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوران نماز 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس نماز کی طرف لپک رہے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ اس نماز کو ہم اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں۔ تو یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی مقبول اور اتنی پسندیدہ ہوئی۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوران نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کو اور اس کے فرشتوں کو ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظر اور آپ کے علم کے کمال کی بھی دلیل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ربنا لک الحمد جو ہے وہ ہمیں اگر ہو سکے تو علی وجہ الکمال ادا کریں، یعنی ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور اگر کسی کو اس طریقے سے یاد نہ ہو تو یہ ربنا لک الحمد کہہ دینا بھی کافی ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، یا بعض لوگ کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ تمام طریقے درست ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جو بھی جملہ ہم ادا کریں تو وہ صحیح تلفظ کے ساتھ ناظرین ہم ادا کریں۔ ناظرین جو رکوع ہم نے کیا تھا اس کے اندر جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں وہ سبحان ربی العظیم، اس کا تلفظ بھی صحیح ہونا چاہیے، سبحان ربی العظیم۔ یہ سنت یہ کہ ہم کم سے کم 3 مرتبہ اور پھر زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ بھی ہم ادا کریں یقیناً بہتر ہے۔ البتہ جب بھی ہم جہاں پر بھی اس تعداد کو ہم روکیں تو وہ طاق عدد میں ہونا بہتر ہے، یعنی 3 سے زیادہ میں پھر 5 ہے، 7 ہے یا 11 ہے، یا جتنی بھی تعداد میں ہو تو طاق میں ہونا بہتر ہے۔ ناظرین رکوع اور رکوع سے پھر کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر ہم سجدے کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جائیں، اور اس میں پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے ہم اپنے گھٹنے زمین پہ رکھتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس طریقے سے پھر ہم سجدے کے اندر جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور کوشش کریں کہ اللہ اکبر کا جملہ تھوڑا سا دراز کریں اور اس کو سجدے کے اندر جا کر مکمل کریں۔ اور پھر سجدے میں جانے کے بعد اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نے چہرہ اپنا سجدے میں رکھ دیا ہے تو ہماری پیشانی بھی اچھے طریقے سے زمین پر جمی ہوئی ہونی چاہیے، ناک بھی اچھے طریقے سے زمین پر جمع ہوا ہونا چاہیے، اور جو ہمارے دونوں ہاتھ ہیں ناظرین اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور جو ہماری کلائیاں اور کوہنیاں ہیں وہ قدرے زمین سے اٹھی ہوئی ہوں۔ یہ مردوں کے لیے نماز کا طریقہ ہے، اور جو پچھلا حصہ ہے وہ بلند ہونا چاہیے، اور جو دونوں پیر ہمارے سجدے میں ہیں ان کی انگلیاں بھی اچھے طریقے سے ہمیں موڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ان انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ مکمل سجدہ ہے، اور سجدے کے اندر پھر ہم تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی صحیح تلفظ کے ساتھ، تاکہ وہ تسبیح بھی ہماری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے، کم سے کم 3 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ طاق عدد میں اس کو مکمل کریں۔ تو اس طریقے سے یہ ہم ایک سجدہ مکمل کریں، پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں کہ ہم سجدے سے اٹھ کے جب بیٹھیں تو اپنا سیدھا پیر کھڑا کر دیں اور الٹا پیر بچھا کر ہم اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے ہم رکھیں کہ ہمارے دونوں ہاتھ گھٹنے سے کچھ پیچھے ہوں۔ بعض لوگ اس طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں،
یہ طریقہ ناظرین درست نہیں ہے، نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ تو ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھیں سجدے سے جب بیٹھیں یا تحیات میں بیٹھیں کہ وہ گھٹنے سے کچھ پیچھے ہوں اور انگلیاں بالکل سیدھی ہوں قبلے کی طرف، تاکہ حتی الامکان ہم اپنے آپ کو قبلے کی طرف کریں، جہاں جہاں ہمارے لیے پاسبل ہو ہم اپنے آپ کو، اپنی انگلیوں کو، اپنے وجود کو قبلے کی طرف کر سکیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم اچھے طریقے سے بیٹھیں اور اس میں تعدیل ارکان ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھ گئے ہیں۔ بعض لوگ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ایسی جلدی نماز میں شرعاً درست نہیں ہے، اس سے نماز کے فاسد ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، لہذا ہم صحیح طریقے سے بیٹھیں اور اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم اللہم اغفر لی کہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ ناظرین یہ بہت اچھا جملہ ہے کہ ہم اس دو سجدوں کے درمیان اللہ سے اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، یا اللہم اغفر لنا کہہ لیں، ہم سب کی مغفرت فرما، تو یہ جملہ ہم کہیں اور اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ دوسرے سجدے میں چلے جائیں، اور اس میں بھی پھر وہی معاملات ہیں کہ اپنے پاؤں کی انگلیاں اچھے طریقے سے موڑیں اور اپنی پیشانی اور ناک کو اچھے طریقے سے زمین پر جمانے کی کوشش کریں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کا رخ، انگلیوں کا رخ بھی ہم قبلے کی طرف کریں، اور سجدے کے اندر پھر ہم سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھیں۔ تو یہ سجدے کا مکمل طریقہ ہے۔ ناظرین پھر اس کے بعد جب ہم دوسری رکعت مکمل کر لیتے ہیں تو دوسری رکعت کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں التحیات کے لیے۔ تو ہم بیٹھنے کا بھی طریقہ ہم بتا چکے ہیں کہ ہم دونوں ہاتھ اس طریقے سے رکھیں کہ ہماری انگلیاں کچھ پیچھے ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات بھی ناظرین اس کا بھی ایک مکمل طریقہ ہے، اس کے بھی ہمارے تلفظ صحیح ہونے چاہیے۔ آپ اپنی اسکرین پر التحیات کو بھی ملاحظہ کریں گے اور ابھی ہم آپ کے سامنے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ جن حضرات کو شک ہو اپنے تلفظ اور ادائیگی کے حوالے سے وہ کوشش کریں ہمارے ساتھ مل کر پڑھنے کی، تاکہ ان کی ادائیگی بھی صحیح ہو سکے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ناظرین یہ التحیات پڑھنے کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے اندر مختلف اور بھی باتیں ہیں کہ جیسے التحیات میں جو ہم اشہد ان لا الہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے اٹھائیں گے، پھر اس انگلی کو رکھنے کے بعد انگلیوں کو کس طریقے سے سیدھا کرنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے، اور سلام پھیرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عورتوں کی نماز کا کیا طریقہ ہے۔ ناظرین اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر شامل کریں گے۔ بہرحال آج جتنا ہم نے طریقہ بیان کیا ہے ناظرین کوشش کریں کہ یہ ہمارے ذہن میں رہے اور اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آخر میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ جب ہم نماز کو مکمل کرتے ہیں، چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت یا 4 رکعت، اس میں آخر میں جب ہم بیٹھتے ہیں یا 4 رکعت والی نماز میں جب 2 رکعت پر ہم بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس بیٹھنے میں پھر کیا پڑھتے ہیں، وہ کیا کلمات ہیں اور کس طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی پر ہماری گفتگو جاری تھی، کچھ مزید باتیں باقی ہیں وہ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم شامل کر رہے ہیں کہ جب ہم التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں چاہے وہ دوسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں، تو وہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی ملاحظہ کیا، آج بھی آپ ملاحظہ کریں گے، اور مزید کچھ ضروری باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم دوسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں التحیات کے صحیح الفاظ اور کلمات یاد ہونے چاہیے۔ اسکرین پر آپ نے پہلے بھی ملاحظہ کیا اور آج بھی ملاحظہ کریں گے کہ التحیات کے جو کلمات ہیں وہ کلمات کیا ہیں اور ان کو ہمیں کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کلمات ظاہر ہے کہ ہمیں احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، اور ہمیں اسی طریقے سے ان کلمات کو پڑھنا، ان کو ادا کرنا واجب ہے۔ اور وہ کلمات یہ ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ناظرین یہ کلمات ہیں التحیات کے، اور ان کلمات کو پڑھنے سے پہلے ظاہر ہے کہ ہم اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں، اور اس بیٹھنے کو قعدہ کہا جاتا ہے۔ ایک بیٹھنا وہ ہوتا ہے جو 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھا جاتا ہے، یا 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر، اس کو قعدہ اولا کہتے ہیں، اور جو بالکل آخر میں بیٹھا جاتا ہے اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ بیٹھنے کا طریقہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، دوبارہ ملاحظہ فرما لیں کہ مردوں کے لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ التحیات میں بیٹھیں تو اپنے سیدھے پیر کو انگلیاں موڑ کر کھڑا کر دیں، اور الٹے پاؤں کو یعنی پیر کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوں پر اس طریقے سے رکھیں کہ انگلیاں بالکل قبلے کی طرف سیدھی ہوں اور دونوں ہاتھ گھٹنے سے کچھ پیچھے ہوں۔ بعض لوگ گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، یا انگلیاں آڑی ترچھی رکھتے ہیں، تو یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھیں، انگلیاں بھی بالکل سیدھی ہوں،
اور بڑے شائستگی کے ساتھ ہم نماز میں بیٹھیں، ہمارے شکل و صورت سے، ہمارے طور طریقے سے کوئی کسی قسم کی غفلت، لاپرواہی کا اظہار نہ ہو رہا ہو۔ پھر اس کے بعد جب ہم یہ تحیات کے کلمات پڑھتے ہیں تو ان میں خاص بات یہ ہے کہ جب ہم آخری کلمات میں پہنچتے ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اس میں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں، اس میں جو سنت طریقہ بتایا گیا وہ یہ کہ ہم اپنی انگلیوں کو موڑ کر شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں، یعنی سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو موڑ کر پھر انگوٹھے کے ذریعے سے حلقہ بنا کر پھر شہادت کی انگلی کو بلند کرتے ہیں۔ اور یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اشہد ان لا الہ میں لا کہتے ہیں تو اس انگلی کو اٹھاتے ہیں، اور پھر الا اللہ جب کہتے ہیں تو اس انگلی کو گرا کر پھر انگلیوں کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی انگلیوں کو آخر میں بھی اسی طریقے سے مڑا ہوا رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھا کر اس کو نیچے جب گرا دیں تو اس کے بعد پھر انگلیاں بالکل سیدھی کر لیں، کیونکہ حتی الامکان ہمارے اعضاء اور ہماری انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا کہ فول وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے وجود کو، اپنی ذات کو قبلے کی طرف کرو۔ تو جس قدر ہم سے ہو سکے ہم اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو، اپنی انگلیوں کو قبلے کی طرف کریں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ ضرورت کے تحت ہم نے اپنی انگلیوں کو موڑا، حلقہ بنایا، اب اس کے بعد وہ ضرورت ختم ہو گئی تو اب اس کے بعد انگلیوں کو ہم دوبارہ اپنی حالت پہ لوٹا دیں، تاکہ وہ جتنی دیر بھی قبلے کی طرف رہیں گی یہ یقیناً زیادہ بہتر اور مستحسن عمل ہوگا۔ یہ طریقہ ہے انگلی کو اٹھانے کا، اور اس میں پھر جو احادیث وارد ہوئی ہے وہ یہ کہ اس انگلی کو ہلایا نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معمول ہے سنن ابو داؤد کے اندر، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشیر باصبعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو کے ذریعے سے اشارہ فرماتے تھے، اور فرمایا کہ ولا یحرکها، لیکن اس کو حرکت نہیں دیتے تھے، یعنی کہ پھر بار بار اس کو حرکت نہ دیں، ایک دفعہ اٹھانے کے بعد پھر اس کو جب الا اللہ کہیں تو اس کے بعد پھر انگلیوں کو سیدھا کر دیں، اور پھر اسی طریقے سے التحیات کو یا جس رکعت میں درود شریف وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے پھر اس کو آخر تک مکمل کریں۔ ناظرین، التحیات کے اندر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب ہم اس التحیات میں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں، یا اس سے پہلے جب ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں، یاد رکھیے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے کلمات ہیں۔ ان کلمات میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تعریف کے کلمات پیش کرنا، التحیات للہ والصلوات کہہ کر، اور السلام علیک ایھا النبی کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا، یہ کوئی حکایت نہیں ہے، یعنی ہم کسی واقعے کی حکایت کی نیت سے اس کو نہ پڑھیں کہ معراج میں ایسا ہوا تھا یا کوئی پیچھے حکایتاً ایسا ہوا تھا، بلکہ اس کو اس وقت سلام پڑھنے کی نیت سے ہی ہمیں السلام علیک ایھا النبی پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اسی وقت اللہ کی تعریف اور حمد کرنے کی نیت سے التحیات للہ والصلوات والطیبات کے الفاظ کہنے چاہیے۔ یہ نیت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں کہ یہ کوئی حکایت ہوئی تھی، ہم اسی حکایت کے طور پہ اس کو نقل کر رہے ہیں، یا یہ سلام جو ہے وہ ایک حکایت یعنی ایک واقعہ ہوا تھا ہم اس کی حکایت کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ در مختار کے اندر فقہا نے اور فتاوی عالمگیری کے اندر اور دیگر کتب فقہ کے اندر علماء نے اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ آدمی اسی وقت سلام پڑھنے کی نیت کرے کہ میں اسی وقت اپنے آقا و مولا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام پڑھ رہا ہوں۔ اور یقیناً ایک امتی کی کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ اسے نماز کے دوران بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا یہ شرف حاصل ہوتا ہے، اور یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی امت سے تعلق ہے کہ امتی کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، وہ ہر جگہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور ان کو وہ مخاطب کرتا ہے، السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کو سماعت فرماتے ہیں، اللہ کی عطا سے آپ کی بارگاہ میں اس سلام کو پیش بھی کیا جاتا ہے، آپ سماعت بھی فرماتے ہیں، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رؤوف الرحیم ہے تو آپ کے شایع نشان یہی ہے کہ آپ اس کا جواب بھی پھر مرحمت فرماتے ہیں، اپنی امت کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے ہیں۔ تو یہ بات بہت بنیادی ہے کہ جب ہم یہ سلام پڑھیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں تو اس میں کسی واقعے کی حکایت کی نیت نہ کریں، بلکہ اسی وقت حمد کرنے اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کی ہم نیت کریں۔ یہی طریقہ ہے جس کو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔
اس کے بعد پھر ناظرین جب ہم التحیات کو مکمل کرتے ہیں تو جن رکعتوں میں پھر ہمیں آگے درود شریف پڑھنا ہوتا ہے تو ان میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف مکمل کرنے کے بعد پھر ہم دعائے ابراہیمی یعنی رب جعلنی مقیم الصلاۃ یا کوئی اور دعا ہم شامل کرتے ہیں۔ ناظرین درود شریف پڑھنا یہ نماز کے لیے سنت ہے، اور اسی طریقے سے آخر میں کوئی دعا پڑھنا یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ہے، جبکہ التحیات جو ہم پڑھتے ہیں یہ واجبات میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر التحیات کسی کی رہ گئی یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو یہ واجب کو ترک کرنا لازم آئے گا، اور اس میں پھر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اور اگر کسی نے درود شریف چھوڑ دیا، یعنی جن رکعتوں میں اسے التحیات کے ساتھ ساتھ درود شریف ملانا تھا وہ درود شریف اگر اس نے ترک کر دیا یا دعا پڑھنی تھی وہ چھوڑ دی، تو ظاہر ہے کہ یہ سنت کا ترک ہے، اگرچہ یہ درست نہیں ہے کہ سنت کو چھوڑا جائے، لیکن یہ اس سے کوئی سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدمی کو جن رکعتوں میں درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ان رکعتوں میں التحیات مکمل کر کے پھر درود شریف بھی پڑھے اور پھر آخر میں دعا بھی شامل کرے۔ ناظرین یہ درود شریف درود ابراہیمی کہلاتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کا واضح طور پر ارشاد موجود ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے یہ جان لیا کہ آپ پر ہم سلام کس طریقے سے پڑھیں، کیونکہ التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی جو ہم پڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ سلام کا طریقہ اس سے واضح ہو جاتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم صلاۃ کس طریقے سے پڑھیں، یعنی کہ چونکہ دو حکم ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، صلاۃ و سلام، تو سلام تو السلام علیکہ ایھا النبی کے اندر موجود ہے۔ پھر عرض کیا کہ صلاۃ ہم کس طریقے سے پڑھیں، تو اس کے جواب میں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کا حکم فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو درود ابراہیمی ہے یہ خاص نماز کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص نماز کے تناظر میں درود ابراہیمی کو بیان فرمایا، لہٰذا درود ابراہیمی کو نماز میں ہی عام طور پر پڑھا جاتا ہے، اگرچہ علیحدہ بھی پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب علیحدہ سے ہم کوئی درود شریف پڑھیں تو ایسا درود شریف پڑھیں کہ جس میں صلاۃ اور سلام دونوں موجود ہوں، کیونکہ جب ہم نماز کے باہر درود شریف پڑھیں گے اور اگر اس میں درود ابراہیمی پڑھیں گے تو صرف اس میں صلاۃ ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب نماز کے علاوہ ہم کوئی درود شریف پڑھیں تو ایسا درود شریف پڑھیں کہ جس کے اندر صلاۃ اور سلام کے دونوں کے الفاظ موجود ہوں، تاکہ صلو علیہ وسلموا دونوں پر عمل ہو جائے۔ تاہم اگر کسی نے درود ابراہیمی پڑھ لیا نماز کے علاوہ تو بھی اس میں کوئی ایسا ممنوع کام نہیں ہے خدا نخواستہ کہ جس کو ناجائز کہا جائے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ نماز کے اندر درود ابراہیمی اس لیے کافی ہو جائے گا کہ پہلے آدمی السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر سلام پیش کر دیتا ہے، لہذا اس کے بعد وہ درود ابراہیمی میں صرف صلاۃ پیش کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں صلو علیہ وسلموا جو دو حکم دیے گئے ہیں ان دونوں پر آدمی عمل کر لیتا ہے۔ درود ابراہیمی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اسکرین پر بھی آپ اس کے کلمات کو ملاحظہ کریں گے، اور پھر اس کی روشنی میں ہم اپنی غلطی کی بھی اصلاح کر لیں۔ اگر کسی کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ درود ابراہیمی کے الفاظ یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین یہ دو درود شریف ہیں، ان دونوں کو ملا کر درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اس کا پڑھنا نماز میں سنت قرار دیا گیا ہے۔ اور ہم پہلے بتا چکے کہ اگر یہ سنت خدا نخواستہ کسی سے ترک ہو جائے رہ جائے تو نماز میں اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، کوئی سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ جن رکعتوں میں ہمیں یہ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم اس کو بڑے اہتمام سے پڑھیں، بہت توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور نماز میں ظاہر ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ ادا کرنے چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا تصور دماغ میں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس میں جنت و دوزخ کا ذکر آ جائے تو وہ جنت و دوزخ کا تصور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یا عذاب کا ذکر آ جائے تو رحمت اور عذاب کا تصور کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے نماز میں کچھ نہ کچھ بلکہ یقیناً بہت حد تک خشوع و خضوع پیدا ہو سکتا ہے، اور اس سے نماز میں آدمی کو خود لذت محسوس ہونے لگے گی۔ اسی طریقے سے جب رکوع میں جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا تصور کریں، سجدے کے اندر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنے کا تصور قائم کریں۔ تو اس طریقے سے ہم نماز میں زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع پیدا کریں۔ پھر التحیات جب پڑھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا تصور کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور کریں کہ ہم ان کی بارگاہ
بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نماز کے دوران ہم ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں سلام بھیجنے کا تصور کریں۔ اسی طریقے سے پھر جب درود ابراہیمی پڑھیں تو درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، اور پھر ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا حصہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تصور کریں، اس کے نیک بندوں کا تصور کریں، تو یقیناً ان نیک بندوں کے تصور سے نماز میں ایک خشوع و خضوع، ایک کیف پیدا ہوتا ہے، اور آدمی کی نماز قدر بہتر ہو جاتی ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کی نماز میں کوئی توجہ نہ ہو، جو بے توجہی کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کر لیا کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ساری چیزیں ہمیں نماز میں عطا کی گئی ہیں، یہ اس لیے عطا کی گئی کہ اگر ہم ان کو توجہ کے ساتھ ادا کریں تو یقیناً ہماری نماز اقامت الصلاۃ کے درجے میں جا سکتی ہے۔ اقامت الصلاۃ کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے بجائے نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے آداب کے ساتھ، اس کے واجبات اور فرائض کے ساتھ مکمل طریقے سے ادا کیا جائے، مکمل توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے، اور کسی قسم کی غفلت اور بے پرواہی اس کے اندر نہ پائی جائے۔ ناظرین، پھر جب ہم درود شریف مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی دعا ہم پڑھتے ہیں، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، اور اس سلسلے میں احادیث میں مختلف دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں پڑھی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور و معروف جو دعا عام طور پر پڑھی جاتی ہے وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کی دعا ہے۔ اس کے بھی کلمات میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے یاد ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی اور دعا بھی پڑھنا جائز ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مشہور و معروف دعا ہے، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ کلمات بھی منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم ومن فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں گناہ سے، یعنی گناہ کا ارتکاب کرنے سے، والمغرم اور قرض میں مبتلا ہونے سے۔ تو اس طریقے کے کلمات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہم امام کے سلام پھیرنے سے کچھ پہلے اپنی التحیات، درود شریف اور کچھ دعا پڑھ کر ہم فارغ ہو جاتے ہیں، تو بعض لوگ اس میں فارغ بیٹھ کر خاموشی سے کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم قدرے ٹھہر کر یہ چیزیں پڑھیں، جو التحیات ہے، درود شریف ہے، اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے کہ جلد بازی کی وجہ سے الفاظ و کلمات میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر الفاظ و کلمات میں غلطی کی وجہ سے بعض اوقات کچھ الفاظ رہ جاتے ہیں۔ تو ٹھہر کر اچھے طریقے سے ان الفاظ و کلمات کو پڑھیں۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ فراغت اگر ہمیں میسر ہو، یعنی امام نے ابھی سلام نہ پھیرا ہو، تو ہم یہ دعائیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر ہم رب اجعلنی کی دعا سے فارغ ہو چکے ہیں تو پھر ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اور ایسی دعا کہ جو قرآن و سنت کے اندر منقول ہوئی ہو وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعائیں ماثورہ یا دعائیں منقولہ جو منقول ہوئی ہیں، معصور ہوئی ہیں، یعنی جو کتابوں کے اندر مذکور ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا یہ سنت قرار دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو مکمل کریں۔ اس کے بعد پھر سیدھی جانب اور الٹی جانب ہم سلام پھیرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سیدھی جانب تو اپنے کندھے کو، سیدھے کندھے کو دیکھیں، اس کی طرف نگاہ رکھیں، اور الٹی جانب جب سلام پھیریں تو الٹے کندھے کی طرف نگاہ رکھیں۔ اور اس میں یہ ایک نیت جو علماء نے بتائی کہ جب ہم سیدھی جانب سلام پھیریں تو جو سیدھی طرف کے لوگ ہیں یا فرشتے ہیں، ہم ان کی نیت کریں کہ ان پر سلام ہم بھیج رہے ہیں، اور الٹی طرف جب سلام پھیریں تو جو الٹی جانب ہمارے لوگ ہیں یا فرشتے ہیں ان پر ہم سلام بھیجنے کی نیت کریں۔ یقیناً یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ جو ہم نے نماز شروع کی تھی، تو اسی اچھی نیت کے تسلسل کے ساتھ یہ ہماری نماز مکمل ہوگی، اور اس طریقے سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر ہمیں نماز پر کامل اجر و ثواب بھی حاصل ہو سکے گا۔